أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بس جس طرح آپ کو معمور فرمایا گیا ہے آپ اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور جو آپ کے ساتھ شرک و کفر کے بعد توبہ کر کے شامل ہیں وہ بھی استقامت سے جمے رہیں اور کوئی سرکشی نہ ہونے دیں۔ اللہ آپ سب کے عمل سے خوب واقف ہے۔ اے لوگوں، ظالموں اور بد کرداروں کی طرف میلان بھی اختیار مت کرنا ورنہ آگ تم کو جلا دے گی اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں بنا سکے گا اور نہ تمہیں کوئی مدد ملے گی۔ اور نماز کا دن کے دونوں سروں پر اہتمام کریں اور رات کے مختلف اوقات میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت کی باتیں ہیں۔ اور صبر کرتے رہیں، بے شک اللہ اچھا کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ تم سے پہلے جو نسلیں گزر چکیں ان میں ایسے لوگ کیوں نہیں گزرے جن کے پاس کچھ غیرت اور حمیت ہوتی؟ وہ زمین میں فساد، بگاڑ اور کرپشن سے روکتے۔
ہاں کچھ لوگ برائے نام تھے جن کو ہم نے اپنے عذاب سے بچایا، اور ظالم اپنی عیاشیوں میں لگے رہے اور وہ مجرم لوگ تھے۔ تمہارا رب مختلف بستیوں اور علاقوں کو زبردستی نہیں ہلاک کرتا رہا جبکہ وہاں کے باشندے اصلاح کا کام کر رہے ہوں۔ تمہارا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا، ایک رشتہ وحدت میں سب کو منسلک کر دیتا، لیکن نظام آزمائش کچھ اور چاہتا ہے، اور لوگ سوائے ان کے جن پر تمہارا رب رحم فرمائے اختلافات میں مبتلا رہیں گے۔ اسی کے لیے اس نے ان کی تخلیق فرمائی، اور تمہارے رب کا یہ فیصلہ پورا ہو کر رہا کہ میں جہنم کو تمام سرکش جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ اور ہم انبیاء کے تمام واقعات آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کے دل کو مضبوطی اور قوت حاصل ہو۔ ان واقعات میں آپ کے سامنے حقائق واضح ہو گئے، اور ایمان والوں کے لیے عبرت اور نصیحت کی باتیں پیش کر دی گئیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پر اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور تم انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی ڈھکی چھپی باتیں اور نادیدہ عالم اللہ کے قبضے میں ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملات کو پلٹ کر جانا ہے۔ بس اسی کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ آیات سورہ ہود کی آخری آیتیں ہیں، آیت نمبر 112 سے 123 تک، اور 123 نمبر کی آیت اس سورہ کی آخری آیت ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ ہود ہے۔ ہود اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ قوم نوح کے بعد جو قوم دنیا میں بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ سامنے آئی ہے وہ قوم عاد کہلاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ عراق کا علاقہ تھا۔ اس مرکزی علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام بحیثیت پیغمبر کے برپا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جس قوم کے درمیان ان کو پیغمبر کی حیثیت سے برپا کیا وہ قوم بڑی سخت مشرک اور کافر اور ضدی اور ہٹ دھرم تھی۔ کسی نبی کو بھی اتنا زمانہ نہیں ملا ہوگا جتنا حضرت نوح علیہ السلام کو ملا۔ 950 سال تک وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، اور ان کا یہ خود بیان ہے سورہ نوح میں کہ میں نے خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، دن میں بھی اور رات میں بھی، اور ہر حال میں نے ان کو سمجھایا، ان کے سامنے حق کی بات رکھی، اللہ کی دعوت دی، لیکن یہ ایسے ضدی، ایسے ہٹ دھرم، ایسے منحوس بدبخت لوگ تھے کہ انہوں نے بات سنی ہی نہیں۔ صرف تھوڑے لوگ تھے جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی سے پہلے جو پیغمبر آتے رہے ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا رہا کہ انہوں نے اگر پیغمبر کی بات مان لی تو جنہوں نے مان لیا اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے نہیں مانی ان کو اللہ نے تہس نہس کر دیا۔ حضرت نوح کی قوم پر طوفان آیا تھا، بہت ہی بھیانک طوفان، اور اس وقت کی آبادی کے جتنے بھی لوگ تھے سب اس میں ڈبو دیے گئے تھے، تنکوں کی طرف بہا دیے گئے تھے۔ صرف وہ لوگ بچ سکے تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے۔ اب ان کے بعد متعدد پیغمبر آئے، لیکن سب سے بڑے اور نمایاں پیغمبر قوم عاد میں آئے، ان کا نام تھا حضرت ہود
علیہ السلام، اور قوم عاد کا وہ علاقہ ہے جو جزیرۃ العرب کے مشرق اور جنوب میں پڑتا ہے۔ اس علاقے کو ربع الخالی کہتے ہیں، یعنی وہ چوتھائی علاقہ جو ویران ہے۔ سعودی مملکت کا وہ حصہ جو کیپٹل ریاض کے نیچے ہے، اس کے ساؤتھ میں ہے، خاصے فاصلے پر ہے، اور پھر وہ پھیلا ہوا ہے یمن کے قریب تک۔ یہ بڑا بھیانک ریگستان ہے، یعنی آج بھی وہ صاف دکھتا ہے کہ یہ عذاب کی جگہ ہے۔ ایسا خوفناک ریگستان دنیا میں کہیں نہیں ہوگا کہ اگر کسی کو اوپر سے پھینک دیا جائے کسی انسان کو تو وہ ریت میں گرے گا نہیں، بلکہ ریت ایسی ہے کہ اس میں وہ دھستا چلا جائے گا اور جھلس جائے گا۔ رسی میں لوہا اگر لگا کر ڈالا جائے تو یہ حالت ہے کہ وہ لوہا اس ریت کے اندر گھستا جائے گا اور رسی جل جائے گی۔ اتنا بھیانک ریگستان۔ اور یہ جو ریگستانی علاقہ ہے صاف طور پر عذاب کا علاقہ، یہاں کوئی رہ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا، کوئی گزر نہیں سکتا۔ یہ وہ علاقہ تھا جو کسی زمانے میں جب قوم عاد یہاں رہتی تھی بڑا سرسبز و شاداب تھا، یوں سمجھیے کہ اپنے زمانے کا امریکہ تھا۔ سڑکیں تھیں، گلیاں تھیں، پانی، نہریں، بلڈنگیں، ایک زبردست سویلائزڈ سٹی تھا۔ اور جو لوگ رہتے تھے بڑے ہٹے کٹے ڈیل ڈول کے، انہیں اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا، اور شرک کی بھول بھلیوں میں مبتلا تھے۔ یعنی دنیا عام طور پر توحید سے جہاں ہٹی شرک کے دلدل میں گھسی۔ ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے ہیں، پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، لوہے کی پوجا کر رہے ہیں، لکڑی کی پوجا کر رہے ہیں، اپنے ہی ہاتھ سے جو بنایا اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں۔ کہاں جاتی ہے منطق، عقل کہاں مر جاتی ہے، دماغ کیوں اتنا زیادہ مسخ ہو جاتا ہے؟ کیا ہوتا ہے انسان کو؟ اس کی پڑھائی لکھائی جاتی کہاں ہے؟ شرک ایسی بلا ہے، ایسی مصیبت ہے، ایڈز کا ایسا مرض ہے، کینسر اتنا بھیانک ہے۔ یہ دماغ کا کینسر ہے، یہ دل کا کینسر ہے۔ جب شرک کسی قوم کو لگ جاتا ہے تو بس پھر وہ قوم شیطان کی شکار ہو جاتی ہے، شکنجے کس دیے جاتے ہیں، ابلیس کی اولاد بن جاتی ہے، اور سب سے زیادہ نبیوں کی مخالفت کرتی ہے، کیونکہ نبی اللہ کی بات کرتے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بحیثیت پیغمبر کے بھیجا، اور انہوں نے بہت زبردست کام کیا، لیکن ان کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے لوگ۔ حضرت ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، عذاب الہی مسلط ہوگا، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے، خدا چاہے تو زمین کو اس طرح ہلا دے زلزلوں میں کہ عمارتیں دھس جائیں، وہ چاہے تو ایسی سونامی اور طوفان لائے کہ مکانات تنکوں کی طرح بہہ جائیں۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی مقابلے کی طاقت نہیں ہے، لیکن وہ ہوش میں نہیں آتے، اپنے بھگوان، اپنے دیوتا، اپنی دیویاں، اپنی مورتیاں، انہی میں لگے رہے۔ آخر حضرت ہود نے جو آخری دھمکی دی کہ بس اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور اس کے بعد 7 رات 8 دن ایسی آندھی طوفانی چلی جس آندھی سے شعلے نکلتے تھے، آگ نکلتی تھی، اور اس آندھی نے تمام انسانوں کو جھلسا دیا،
قرآن پاک میں جو ان کی منظر کشی کی گئی ہے وہ یہ کہ آپ ان کو دیکھتے سڑکوں پر، گلیوں میں، مکانوں کی چھتوں پر، کمروں میں لاشیں پڑی ہوئی تھی سوکھی ہوئی، بڑے بڑے ڈیل ڈول کے لوگ، سارا جسم سوکھ گیا۔ فرمایا گیا اس طرح تم دیکھتے ان کو جیسے کھجور کے تنے کاٹ کاٹ کے پھینک دیے گئے ہوں۔ یہ پھر ان پر مصیبت ہوئی، اور صرف یہی نہیں ہوا، زلزلوں کے جھٹکوں سے پورا شہر دھسا دیا گیا، اور سارے باغیچے، چمنستان، پارک سب جھلسا دیے گئے، جلا دیے گئے۔ اسی کے نتیجے میں پھر یہ خوفناک ریگستان پیدا ہوا، جہاں بہت ہی متمدن علاقہ تھا۔ تو جب فیصلہ الہی ہوتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں پاتا ہے۔ ابھی دیکھا آپ نے کیلیفورنیا میں جو آگ لگی، لاس اینجلس میں اتنی بھیانک آگ کہ اس نے لاکھوں مکانات کو جھلسا کے رکھ دیا، لاکھوں ایکڑ زمین انگارہ بن گئی۔ اور امریکہ جو اس وقت کا فرعون بنا ہوا ہے، اس کی حکومت پاگلوں کی، مجرموں کی، فرعونوں کی حکومت ہے، اس کے بس میں نہیں تھا۔ اور خاص طور پر یہ بھی اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا کہ لاس اینجلس میں سب سے زیادہ ہیرو اور ہیروئن آباد، اور کروڑ ہا کروڑ کے ان کے مکانات اور بے انتہا ساز و سامان اور ان کے فیشن کے انتظامات اور ہالی ووڈ کا پورا عالم سب جلا کے رکھ دیا گیا، خاکستر بنا دیا گیا۔ ابھی واقعہ پیش آیا، ساری دنیا دیکھتی رہی۔ اس کے بعد پھر طوفانی بارش ہوئی، اولے برسے، اور علاقوں کے علاقے اس نے تباہ کر دیے۔ لیکن جو فرعون ہوتا ہے وہ فرعون رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کے جو فرعون تھا اس پر عذاب آتا تھا، اس وقت تو وہ حضرت موسیٰ سے درخواست کرواتا تھا کہ بھائی دعا کر دیجئے عذاب ٹل جائے، جب ٹلتا تھا تو پھر پاگل ہو جاتا تھا اور اپنی فرعونیت میں دیوانہ۔ یہی حالت جو بائیڈن کی تھی، یہی حالت ٹرمپ کی ہے۔ جو بھی صدر امریکہ میں منتخب کیا جائے گا وہ پاگلوں میں سے ایک پاگل ہوگا، سنکیوں کا ایک سنکی ہوگا، اور بدماشوں میں سے ایک بدماش ہوگا۔ یہ طے ہے، یہ طے ہے۔ یہی صورتحال اکثر یورپین ممالک کی ہے، کیونکہ جو بگاڑ ہے، جو کرپشن ہے، جو فساد ہے وہ آخری درجے کا ہے۔ اور رہ گئے ہمارے ممالک تو یہ تو ڈوبے ہوئے ہیں فساد میں، یہ تو فساد میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کرپٹڈ، شاید کسی کو آپ کہہ سکیں کہ یہ کرپٹڈ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ ہود ہے، اور قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور پھر قوم عاد نے جب بات نہیں سنی، اور ایک عرصے تک، ظاہر ہے کہ ایک دو دن کی کہانی نہیں ہوتی ہے، صدیوں کی کہانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر تباہی مسلط ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ تباہی مسلط ہوئی جس نے نہ صرف پوری قوم کو جھلسا دیا بلکہ پورا جو علاقہ تھا بہت آباد، جہاں بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں تھیں، ٹاور تھے، یہ کسی اور قوم کے پاس نہیں تھے۔ قرآن میں بیان کیا گیا کہ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ، ہر جگہ تم ٹاور بناتے ہو، بڑے بڑے ستون بناتے ہو، مظاہرے کرتے ہو اپنی بلڈنگوں کے، یعنی جس کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے بہت سے انہوں نے ٹاورز بنا رکھے تھے اور اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رکھی تھیں، اور بہت ہی شاندار، وہ سب دھسا دی گئی زمین میں۔ اسی طرح کا حشر قوم سمود کا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ قوم لوط کا، کہ پوری بستی اٹھا کر پٹخ دی گئی زمین میں، جس کے نتیجے میں وہ بستی ختم ہو گئی، اور پانی ابھر کر جو آ گیا۔ پوری دنیا میں ایک ہی جگہ ہے جس کو ڈیڈ سی کہا جاتا ہے، یہ جارڈن میں،
جارڈن میں جو ڈیڈ سی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں قوم لوط رہتی تھی، جو بدماش، بدکردار، عیاش، گندی، ناپاک قوم تھی، جس کو حضرت لوط نے سمجھانے کی کوشش کی، جان لڑا دی، لیکن وہ مان کے نہیں دیا۔ آخر پہلے تو آتش فشاں پہاڑ سے بڑے بڑے دہکتے انگارے، چٹانیں دہکتی ہوئی ان پر برسائی گئیں، اس سے گھر جھلس گئے اور سارے جسموں کو جلا دیا گیا۔ پھر جھٹکے زلزلے کے دے کر پوری بستی کو زمین میں دھسا دیا گیا، اور جو پانی ابھر کر آیا پوری دنیا کا سب سے منحوس پانی، اسی لیے نام رکھ دیا گیا ڈیڈ سی۔ یہ وہ سمندر ہے جو مردہ ہے، مردار سمندر۔ مردار سمندر اس لیے کہ وہ پانی گاڑھا ہے، بے انتہا نمکین ہے، عذاب کی علامت ہے، اور نیچے اس کے پوری بستی دھسی ہوئی ہے۔ تحقیقات سے اس بستی کے آثار بھی ملے کہ ایک پوری بستی نیچے دھسی ہے، اور جو پانی ابل کر آیا وہ زہریلا پانی، خطرناک پانی۔ اور یہ وہ واقعات ہے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ان واقعات کو بتایا جا رہا تھا، اور مکے والوں سے کہا جا رہا تھا کہ تم خود جاتے ہو، تم جارڈن جاتے ہو، ڈیڈ سی دیکھتے ہو، اور تم ادھر بھی جاتے ہو جہاں وہ ریگستان ہے اس کے قریب سے گزرتے ہو۔ وہاں تو غلطی سے اگر کوئی ایسے قریب سے گزرنے لگا، کوئی قافلہ یا کوئی شخص، تو ایسے طوفان اٹھتے ہیں وہاں، ریت کے طوفان اتنے بڑے بڑے کہ جیسے یہ پوری مسجد ہے، پوری مسجد سمجھیے فضا میں اٹھی اور پورے قافلے کو اس نے دھسا دیا، قبرستان بن گیا۔ غلطی سے اگر کوئی ادھر چلا گیا اور اس طوفان کا شکار ہو گیا تو اس کا پتہ نہیں چلا، وہ ریت کے قبرستان میں کس جگہ پر دفن ہو گیا۔ اور یہ حکومت جو سعودیوں کی ہے، بدماشوں، مجرموں، خبیثوں کی، ان کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں اس طرح کی بھی روایتیں موجود ہیں، اور بعید نہیں ہے کہ جس کو یہ مارنا چاہتے ہیں کہ جیل میں بھی اس کو نہیں رکھنا ہے، اس کو ہیلی کاپٹر پر لے جا کر اس کو ہیلی کاپٹر سے ریگستان میں گرا دیتے ہیں کہ وہ اندر دھستا جائے، جھلس جائے۔ دنیا میں جو مظالم کیے جا رہے ہیں، کیے گئے ہیں، کسی کا نام سامنے آ جاتا ہے کہ اس کو ملک سے نکالا جاتا ہے، جیسے شام میں بشار تھا، اس کا باپ حافظ الاسد تھا، دونوں خبیث مجرم، ان کی فوج مجرم، پولیس مجرم، ان کے کارندے مجرم، ملازمین مجرم۔ جب حکومت مجرم ہوتی ہے تو سب مجرم ہوتے ہیں جو شامل ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد دیکھا گیا کیسے کیسے خوفناک جیل دکھے، کس کس طرح انسانوں کو سزائیں دی جاتی تھیں اور مارا جاتا تھا۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ جیل جو شام میں دیکھے گئے اور ایک حکومت کا خاتمہ ہوا، آج تم سعودیہ کے جیل کھلوا لو، یہی تمہیں دکھے گا۔ مصر کے جیل دیکھو، یہی ملے گا۔ اور مصر کے جیلوں کی تو کہانی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اخوانیوں کو جس طرح جیلوں میں رکھا گیا اور مارا گیا، ان کے جسم کے نازک اعضاء پر سگریٹیں جلائی گئیں اور ان کو چاقوؤں سے مارا گیا، اور کھمبوں میں باندھ کر ان پر کوڑے اتنے مارے کہ پیٹھ جو ہے، پیٹھ کٹ گئی، گوشت کٹ کٹ کے گرتا رہا، یہاں تک کہ ہڈی نمایاں ہو گئی اور آدمی مر گیا۔ اس طرح مصر کی بدماش پولیس اور فوج نے نیک لوگوں کو، ایمان والوں کو مارا ہے۔ اسی بھیانک تاریخ ہے کہ فرعون بھی ان کے سامنے چھوٹا ہے۔ لیکن بات ایک جگہ کی ہوتی ہے تو دوسری جگہ کی نہیں ہوتی ہے، اس کی تعریف کرواتے ہیں، سارا میڈیا لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی اچھی بات ذکر کی جائے، لیکن یہ سارے حکمران یہودیوں کے ایجنٹ اور بدماش اور خبیث اور عیاش ہیں۔ ایک ایک رات کے لیے بدکاریاں کرنے کے لیے فرانس کے کسی ہوٹل کو بک کرتے ہیں اور کئی کروڑ روپے ایک رات پہ صرف کرتے ہیں، ایک رات کی عیاشی کے لیے۔ ان کی بدماشیوں کی کوئی انتہا نہیں۔
اور اسی طرح جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے کوئی جگہ خالی نہیں ہے، جہاں اس طرح کے حکمران ہیں وہاں ظلم ہے، زیادتیاں ہیں۔ تو بہرحال اس سورہ ہود کی جو آخری آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اب ان میں جو ہدایات دی جا رہی ہیں، مکہ مکرمہ میں یہ سورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں حضرت نوح کا ذکر کیا، حضرت ہود کا ذکر کیا، حضرت صالح کا ذکر کیا، حضرت لوط کا کیا، حضرت ابراہیم کا کیا، حضرت شعیب کا کیا، حضرت موسیٰ کا کیا۔ ان تمام پیغمبروں کے تذکرے، ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں، مختصر حالات بیان کیے گئے، اور اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ اے نبی، ہم آپ کے سامنے نبیوں کے حالات اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے دل کو مضبوطی حاصل ہو، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اکیلا ہی مبتلا مصیبت ہوں، مکے والے مجھ پر چڑھ دوڑ رہے ہیں، مجھے ستا رہے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ کہانی بہت پرانی ہے، ہر دور میں پیغمبروں کے ساتھ یہی کیا گیا ہے۔ اکثر انسان بگڑے ہوئے، اکثر انسان شیطانوں کے ساتھ، یہ بڑا تلخ تجربہ ہے لیکن یہ ہے تجربہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات سناتا تھا کہ نبی مایوس نہ ہو، جس طرح نوح کو فتح ہوئی، ہود کو فتح ہوئی، صالح کو فتح ہوئی، شعیب کو فتح ہوئی، لوط کو فتح ہوئی، یعنی اللہ نے ان کو نجات دی، ان کو نجات دی، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے ان کو نجات دی، یہ ضمانت ہے، اور ان کو تباہ و برباد کر دیا، عذاب میں جھلسا دیا جنہوں نے مخالفت کی۔ تو نبی کی مخالفتیں کر کے کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے وہ نبی کا دور ہو یا نبی کے بعد کا دور ہو، قیامت تک جو نبی کے خلاف چلے گا، نبی سے دشمنی کرے گا، نبی کی تعلیمات اختیار نہیں کرے گا اور نبی کے دشمنوں کا ساتھ دے گا، وہ مجرم، وہ خبیث، وہ منحوس اس دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا، ورنہ آخرت میں تو طے شدہ ہے کہ ایسے لوگ پکڑے جائیں گے اور سخت پکڑ میں پکڑے جائیں گے۔ اللہ نبی کو معیار بناتا ہے، نبی حق کی پہچان ہوتے ہیں، نبی ہیں جن سے اعمال تولے جاتے ہیں، نبی کا انتخاب ہوتا ہے، لاکھوں انسانوں میں کوئی ایک منتخب کیا جاتا ہے، اور جو منتخب کیا جاتا ہے، جس کو اللہ نبی بناتا ہے، رسول بناتا ہے، اب حق اسی میں منحصر رہتا ہے، اسی کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت ہوگی، اس کے اتباع سے اللہ کا اتباع ہوگا۔ نبی ہے معیار۔ اس لیے ہر پیر کو، ہر مولانا کو، ہر مفتی کو، ہر قاضی کو، ہر عامی کو، ہر خاصی کو نبی کا اتباع کرنا ہے۔ اگر کوئی اپنی چلاتا ہے ولایت اور اپنی چلاتا ہے کوئی بزرگی اور مشیخت، یعنی سنت ایک طرف، اور وہ اپنی بات کہتا ہے کہ یہ میرا معمول ہے، ہمارے بزرگوں کا معمول رہا ہے، ہمارے یہاں کا یہ طریقہ ہے، تو وہ ایک مجرم ہے، شیطان جا، تمہیں بزرگ کی شکل میں دکھے گا لیکن وہ شیطان ہے۔ اور جو لوگ اس کی مانتے ہیں اور رسول اللہ کی سنت پیش کی جاتی ہے تو اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھتے، توجہ نہیں دیتے، ایسے لوگ مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو، ہر دور کے نبی کو اپنے اور لوگوں کے درمیان حجت بنایا، اور اب قیامت تک کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہے۔ ہر عمل، ہر قول، ہر نیت، ہر بات، ہر چیز کے لیے دیکھا جائے گا کہ حضور نے کیا کہا، حضور نے کیا کیا، حضور نے کیا فرمایا، صرف یہ معیار ہوگا۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد، بڑے بڑے فقہا، قانون دان، انہوں نے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ میری بات پر عمل مت کرنا، ہم تو حضور کی دین کی خدمت میں لگے ہیں، انہی کی حدیث کی شرح کرتے ہیں، اگر تمہارے سامنے کوئی صحیح حدیث ہو، یہ تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ صحیح حدیث ہے اور ہمارا فتویٰ اس کے خلاف ہے، تو ہمارے فتوے کو دیوار پر پٹک کے مار دینا،
یہ نصیحت ہے سارے ائمہ کی۔ لیکن پیر نہ پرد مریدامی پرانند، پیر نہیں اڑتا، مرید اڑاتے ہیں۔ حضرت میں نے دیکھا آپ آسمان پر اڑ رہے تھے۔ ارے بیوقوف، میں کہاں آسمان پر اڑا نہیں، حضرت میں نے دیکھا کہ آپ آسمان پر اڑ رہے تھے۔ یہ مرید ہوتے ہیں بڑے بدماش شیطانچے جو پیروں کو اڑواتے ہیں اور پیروں کے بارے میں مبالغہ آمیز باتیں کرتے ہیں۔ ان باتوں کی کوئی حیثیت شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں ظاہر ہے کہ جب ابو حنیفہ ایک غلام ہے، ایک خادم ہے رسول اللہ کے، تو پھر اور کس کی حیثیت ہے؟ اور یہی معاملہ سب کا ہے۔ کوئی بات بھی اگر صحابہ کے نزدیک درست نہیں تھی اور ابو بکر نے کہی یا عمر نے کہی یا عثمان نے کہی تو وہ رد کر دیتے تھے، یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، بحث ہوتی تھی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی تو کسی نے کہا حضرت ابو بکر نے یہ کہا یا حضرت عمر نے یہ کہا، تو عبداللہ ابن عباس غصے سے لال ہو گیا اور کہا کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے کہا، تو کہتا ہے کہ ابو بکر نے کہا، عمر نے کہا، تجھے شرم نہیں؟ ابو بکر غلام نبی، عمر غلام نبی، عثمان اور علی غلام نبی، جن کو نسبت ہے وہ نبی کی نسبت ہے۔ اگر نبی کی نسبت میں فرق ہے تو کوئی حیثیت کسی کی نہیں۔ دین نے اتنا بتایا، اس لیے علماء نے جرأت کے ساتھ فیصلے کیے۔ یہ قول عبداللہ ابن مسعود کا ثابت نہیں ہے، یہ کمزور ہے۔ یہ قول ابن عباس کا درست نہیں ہے، یہ ان کی رائے ہے، ان کا اجتہاد۔ یہ قول ابن عمر کا صحیح نہیں ہے۔ ہماری کتابیں ان بیانات سے بھری پڑی کہ یہ فلاں کا قول ہے، یہ فلاں کا قول ہے، لیکن ترجیح اس قول کا ہے، یہ اجتہاد صحیح نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جانتے ہیں، یعنی صبح شام حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں یہ سب پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ضد کرتے ہیں اور کسی بزرگ کے قول کو یا کسی فلاں امام فقیہ کے قول کو دانتوں تلے دباتے ہیں، اور نبی کی حدیثیں پیش کی جاتی ہیں تو ان کو رد کر دیتے ہیں، ان سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ بدماش لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، منحوس لوگ ہیں۔ اور صرف یہ نہیں، ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں۔ جو ظالموں کا ساتھ دے اس سے بدترین کوئی نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ظلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا، ظلم آپ کے گھر والوں پر کیا گیا، ظلم متعدد صحابہ پر کیا گیا، ظلم خلفائے راشدین پر کیا گیا۔ حضرت عمر کو جناب مغیرہ کے غلام نے مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے خنجر مار مار کے شہید کیا، اور جب لوگ ذرا لپکے تو کئی کو مارتا ہوا نکلا۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ جب اس نے حضرت عمر پہ حملہ کیا تو جو پہلی صف میں نمازی تھے انہوں نے کیوں نہیں اس کو دبوچ لیا فوراً؟ بہرحال واقعہ پیش آیا، کئی لوگ زخمی ہوئے اور حضرت عمر پر تو اصل زخم مارا گیا۔ ابو لؤلؤہ اس کا نام تھا، وہ ایران کا مجوسی تھا اور اس کو غلام بنا رکھا تھا مغیرہ نے، تو اس نے حملہ کیا تو عمر شہید ہوئے۔ اور حضرت عثمان پر تو باقاعدہ یلغار ہوئی، پورے مدینے میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے ان کے خلاف ایجیٹیشن کیا، ریلی نکالی، مظاہرہ ہوا، اور وہ چلتا رہا 40 دن، یہاں تک کہ حضرت عثمان کے گھر میں گھس کر ان کو شہید کیا گیا۔ اور پھر حضرت علی جو نبی پاک علیہ السلام کے اصل نمائندہ اور ترجمان تھے اور جان تھے، آپ نے علی کو تو گویا اپنی جان قرار دیا اور اپنا ترجمان قرار دیا، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے وہ جو نبی کے غلام، جو نبی کی تربیت میں تھے،
ان کے دماغ چکرا گئے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کے خلاف اٹھ رہا ہے، وہ جس کے خلاف ایک چھوٹی سی بات نبی کو گوارا نہیں تھی کہ اگر کوئی علی پر تنقید کرتا تو نبی پاک اتنا غصہ ہوتے اور اتنا عتاب فرماتے کہ بے شرم بے حیا تو علی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، گویا مجھے کہہ رہا ہے۔ اور یہ بتایا پوری امت کو کہ جو علی کو برا کہے وہ مجھے برا کہتا ہے، جو علی سے دشمنی رکھے وہ مجھ سے رکھتا ہے، جو علی سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ صاف طور پر صحیح صریح حدیثوں میں سب بتا دیا۔ اور بلکہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یاد رکھو کہ تم اسی وقت نجات پاؤ گے، گمراہی سے بچو گے، جب تم ایک طرف قرآن کو تھامو گے، دوسری طرف علی کو اہل بیت کو تھامو گے۔ صاف باتیں، صریح باتیں، کھلی باتیں، پکی باتیں، ثابت باتیں۔ ارشاد فرمانے کے بعد یہ جرم، یہ وقاحت، یہ بے شرمی اور بے حیائی کہ علی اور کبار صحابہ سے جنگ کے لیے تلواریں، نیزے، بھالے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، کس پر؟ بے شرم نہیں سمجھتے کہ نبی پر، جنگ نبی سے تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے زیادتی کی، جن کی حکم ظالمانہ تھی، جن کا سارا طریقہ ظالمانہ تھا، ان کی طرف میلان حرام ہے۔ میلان، اگر تمہارا ان کی طرف میلان ہوگا تو اللہ فرماتا ہے تم دوزخی ہو۔ کتنے ہمارے جھوٹے ملا ہیں ایسے بدماش و خبیث و مجرم کہ جو ان کے مقابلے میں جو نبی کے دشمن، جن کی جنگ نبی سے، جنہوں نے نبی کو گالیاں دی، ان کے دفاع کرتے ہیں، ان کی صفائی پیش کرتے ہیں، ان کے وکیل بنتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو جاہل تھا سو جاہل تھا، لیکن جس کے سامنے حقائق آ چکے ہیں اس کے بعد بھی جو یہ طریقہ کار اختیار کرے، اس سے بڑا کوئی مجرم اور بدبخت نہیں ہے۔ قرآن صاف طور پر بیان کر رہا ہے، واضح باتیں کر رہا ہے، نبی سے کہہ رہا ہے دیکھیے استقامت کا راستہ اختیار کرنا ہے آپ کو بھی اور مومنوں کو بھی۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ بالکل صراط مستقیم پر گامزن رہنا ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ جو اللہ نے راستہ بتا دیا ہے، جو شریعت بتا دی ہے، اب نبی تو اللہ کے غلام ہیں، ہم لوگ تو اللہ کے بندے ہیں اور نبی کے غلام ہیں، نبی کے تابع فرمان ہیں۔ اور نبی کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے محمد استقامت اختیار کرنا ہے آپ کو بھی اور آپ کے امتیوں کو بھی۔ راستہ استقامت کا ہے، بالکل صحیح راستہ، شریعت کا راستہ، دین کا راستہ، حق کا راستہ، اور اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ پھر جو بھی زیادتی کرنے والا ہے، ظلم کرنے والا ہے، کسی پر بھی، عام انسان پر بھی ظلم کرنے والا جو ہے، اس کی طرف اگر میلان ہے اور آپ کا رجحان ہے اور آپ اس کی بات کرتے ہیں اور آپ اس کا دفاع کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ آپ جہنمی۔ اسی لیے میں ایک عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جو مصر کے حکام ہیں اور سعودیہ کے حکام ہیں اور امارات کے حکام ہیں اور اردن کے حکام ہیں، یہ سب جو حکام ہیں ظالم بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، عیاش بھی ہیں، بدماش بھی ہیں، مسلمانوں کے دشمن بھی ہیں۔ ان کا دفاع کرنے والے، ان کی تعریف کرنے والے، منہ بھر بھر کے ان کی حمد کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ کتاب و سنت کے مطابق یہ نظام چلاتے ہیں، ایسے لوگ بے حیا بھی ہیں، بے شرم بھی ہیں، کمینے بھی ہیں، دنیا دار بھی ہیں، جہنمی۔ صرف میلان نہیں، وہ مداح ہے، مداح، ظالموں کے مداح ہیں۔ بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے، یعنی مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں مولانا ارشد صاحب ہیں، بڑے بڑے مدارس کے شیخ الحدیث ہیں، اتنے بڑے جلیل القدر علماء سعودیہ کی جیلوں میں ہیں، 10 سال، 20 سال، 30 سال سے، کوئی مقدمہ بھی نہیں۔
60,000 70,000 افراد جن پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کو جیلوں میں ٹھوسا ہے وہاں کے مجرموں نے، فرعونوں نے، اور عوام کو پتہ بھی نہیں، کیونکہ جو عوام پر مولوی مسلط ہیں، بدماش قسم کے دنیا دار مولوی جو مسلط کر دیے گئے ہیں، وہاں سے چند ریال لینے کے لیے جھوٹا عمرہ کرتے ہیں، جھوٹا حج کرتے ہیں، پیسوں کے لیے جاتے ہیں، نام عمرے اور حج کا لیتے ہیں، یہ مسلط ہیں پوری قوم پر، اور انہوں نے ان کے ظلم کو چھپا رکھا ہے۔ تو کسی بھی ظالم کی طرف رجحان حرام ہے، جو رجحان بھی رکھے گا وہ جہنمی ہے۔ اب جنہوں نے نبی سے جنگ کی ہو، جنہوں نے نبی سے بغاوت کی ہو، جنہوں نے نبی کے لاڈلوں اور چہیتوں کو شہید کیا ہو، چن چن کے مارا ہو، اوہو، میں سوچتا ہوں کہ ان کی شقاوت اور بدبختی کی کوئی انتہا ہے۔ پھر کیسے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان سے کچھ ایسے مولوی نکلتے ہیں، ملا نکلتے ہیں جو ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ ان کی طبیعت مسخ ہو گئی، ذہن مسخ ہو گیا، یہ بدبخت ہو گئے، یہ منحوس ہو گئے، یہ مجرم ہو گئے، یہ جاہل ہے، اس لیے مسئلہ ان کو معلوم ہونا چاہیے، نہیں جانتے تو جاننا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ 5 وقت کی جو نمازیں اللہ نے آپ کو بتائی ہیں، ان کو یوں فرمایا گیا طرفی النہار وزلفا من اللیل، دن کے دونوں طرف اور رات کے جو مختلف حصے ہیں، تو مغرب کی نماز عشاء رات میں ہوتی، عشاء کی نماز رات میں ہوتی، اور فجر کی اور ظہر کی اور عصر کی یہ دن کے جو حصے ہیں ان میں ہوتی۔ تو اشارہ کیا گیا صاف طور پر یہاں فجر اور ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کے اسی طرح کے بیانات ہیں جن سے 5 نمازوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تفصیل کے ساتھ ان کا بیان بھی فرمایا اور ان پر عمل کر کے دکھایا۔ فرمایا کہ نماز قائم کرتے رہیے، اور ہر اچھائی برائی کو دور کرتی ہے۔ جیسے پاک پانی سے آپ پیشاب کو پاک کریں یا کسی نجاست کو دور کریں تو ظاہر ہے کہ نجاست سے نجاست دور نہیں ہوگی، پاک پانی سے نجاست کو دور کیا جائے گا۔ طریقہ کار یہ ہے، ایسے ہی جو حسنات ہوتی ہیں وہ سیئات کو دور کرتی ہیں، اس لیے انسان کو حسنات کرتے رہنا چاہیے، نیکیاں کرتے رہنا چاہیے کہ جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دھو ڈالے، ان کو نکال دے، ان کو ختم کر دے۔ تو یہ ایک اصولی بات بھی ارشاد فرما دی گئی کہ اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حق پر مضبوطی سے جمنے کا عمل، اس کو قرآن میں عربی زبان میں صبر کہتے ہیں۔ اردو زبان میں جو صبر کا مطلب ہے کوئی صدمہ پیش آ گیا تو پھر آپ نے کلیجہ پکڑ لیا اور ذرا اپنے کو قابو میں رکھا، اس کو اردو میں صبر کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مضبوطی کے ساتھ حق کے موقف پر ڈٹا جائے، جمع جائے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ صبر کا دامن تھامے رہیں، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے عتاب کے انداز میں ایک بات فرمائی گئی ہے کہ جو نسلیں گزری ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان میں باہمیت لوگ ہوتے، غیرت مند لوگ ہوتے جو حق کا اعلان کرتے اور باطل سے پنجہ آزمائی کرتے؟ کہاں مر گئے تھے لوگ؟ جو نبی کو گالیاں بکوا رہے تھے اور نبی سے گویا جنگ کر رہے تھے اور نبی کے لاڈلوں سے کو مار رہے تھے، کہاں مر گئے تھے؟ مسلم معاشرے کے لوگ کہاں مر گئے تھے؟ وہ پہلی نسل کے ہوں یا دوسری نسل کے ہوں، ان کا شعور کہاں مر گیا تھا؟ اس پر اللہ فرما رہا ہے اولو بقیہ کیوں نہیں رہ گئے؟ اور پھر اس کے بعد جو دور آیا ہے یزید کا، یا اللہ، پوری تاریخ انسانی میں ایسا دور، اتنا زیادہ بدبختانہ، اتنا زیادہ منحوس، اتنا زیادہ گندا دور نہیں آیا۔ فرعون نے بھی وہ نہیں کیا جو یزید نے کیا،
کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتوں، لاڈلوں، نواسوں، پرنواسوں کو شہید کیا، تیروں سے مارا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا، بڑوں کو مارا، صرف 72 اور ادھر 20-25 ہزار کی فوج، اور وہ ان پر یلغار کر رہی، پہلے تیروں سے مارا، پھر بھالوں سے مارا، پھر تلواروں سے مارا، ان کے جسموں پر گھوڑے چلائے، رون دیے ان کے جسم، پھر گردنیں کاٹ دی، نیزوں پر ان گردنوں کو لے کر پھر وہ تشہیر کرتے رہے، بازاروں میں دکھاتے رہے کہ دیکھو ہم نے ان کا خاتمہ کیا، دیکھو ہم نے ان کا خاتمہ کیا۔ دنیا میں کسی فرعون نے یہ نہیں کیا، کسی نمرود نے یہ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جب مدینے والوں نے بغاوت کی ان بدماشوں، شقیوں، مجرموں کے خلاف کہ انہوں نے حسین کو شہید کر دیا، تو پھر مدینے والوں پر فوج مسلط کی جنہوں نے 10,000 صحابہ اور تابعین کے گلے کاٹ دیے، اور گھروں میں گھس گھس کر 1,000 صحابی عورتوں سے زنا کیا، اور مسجد نبوی میں گدھے باندھے، خچر باندھے، پوری مسجد نبوی گوبر سے، لیت سے بھر گئی۔ میں سر پکڑ لیتا ہوں کہ کوئی یزید کی بھی تعریف کر سکتا ہے؟ پاکستان میں بڑے بڑے ملے ہیں، ملے خبیث، بدبخت، منحوس، جو یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور امیر المومنین یزید کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سے زیادہ بدبخت، ان سے زیادہ کمینے کوئی ہو نہیں سکتے۔ اور پھر اسی یزید کی فوج نے مکہ مکرمہ میں گھس کر کعبہ مقدسہ اور مسجد حرام پر گولے چلائے، کعبے کا غلاف جلا دیا اور مسجد حرام میں لوگوں کو شہید کیا۔ جس مجرم نے یہ کام کیے، اس مجرم کے بارے میں دل میں ذرا سی گنجائش کسی کے اندر ہو، ذرا سی گنجائش ہو تو سمجھ لو وہ بدبخت ہے، سمجھ لو وہ بدبخت ہے۔ سارے حقائق بیان کر دیے گئے، اصول بیان کر دیے گئے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈانٹتے ہوئے فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، کہاں مر گئے تھے تمہارے لوگ؟ کیا تمہارے لوگوں میں شرم نہیں رہی، حیا نہیں رہی؟ باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے نہیں، اور جو اٹھا اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ بھی یاد رکھا جائے کہ حضرت حسین کا ساتھ جس نے نہیں دیا، وہ مدینے کا ہو یا مکے کا ہو یا وہ کسی اور علاقے کا ہو یا کوفے کا ہو، جنہوں نے ساتھ نہیں دیا یہ سب مجرم تھے۔ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، حضور کے گھر کے لٹنے کو دیکھ رہے تھے، حضور کے گھر کا خون بہاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اپنی اپنی جانوں کی فکر میں تھے۔ کہاں چلی گئی تھی ان کی شرم، کہاں مر گئی تھی ان کی حیا؟ وہ یہ کہتے تھے، جن کے نام آتے ہیں وہ یہ حضرت حسین سے کہتے تھے کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ شہید کر دیے جائیں گے، بس یہ کہتے تھے۔ شہید کر دیے جائیں گے تو آپ کیوں نہیں شہید ہوتے؟ آپ مخالفت میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ بھئی کیا کریں، ہمارے اندر تو یہ ہمت ہے نہیں، ہم تو مار دیے جائیں گے، قتل کر دیے جائیں گے، اور آپ جا رہے ہیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور حضرت حسین ان کی سن رہے تھے اور کہہ رہے تھے میں تو مقتل جا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بچپن میں یہ بتا دیا تھا کہ حسین کربلا میں شہید کیے جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا اور کہا دیکھو جبرائیل امین وہاں کی خون سے آلود مٹی لائے ہیں، یہ مجھے دکھا رہے ہیں، یعنی جو مستقبل میں پیش آنے والا واقعہ ہے اس کو ماضی میں دکھایا جا رہا ہے، اور حضور رو رہے ہیں، اور فرعون اور حسین ان کی گود میں ہے۔ تو اسی لیے حضرت حسین کو معلوم تھا کہ مجھے ماریں گے، یہ مجھے قتل کریں گے، لیکن مجھے نبی کی سنت کے لیے، نبی کے دین کے لیے، اسلام کے احیاء کے لیے اور بدماشوں کی مخالفت کے لیے نکلنا ہے۔ ابھی تو صرف خاندان کے لوگوں کو لے کے جا رہے تھے کہ بھئی کوفہ کے لوگ ساتھ دیں گے، پھر ان کو ساتھ لے کر اس بدماش بدبخت یزید کی حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ لیکن اس وقت تو بہرحال جس وقت ان کی گھیرا گھاری کی گئی اور ان کو مارنے کا فیصلہ کیا گیا، اس وقت تو صرف 72 افراد تھے۔ تو تاریخ کے یہ واقعات ایسے ہیں
کہ ان سے جو عبرت حاصل نہ کرے اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ محمد میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کا حال یہ ہے کہ وہ رشتے توڑیں گے، ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، اللہ ان کو اندھا بہرا کر دے گا اور وہ ملعون ہوں گے۔ تو حضرت احمد بن حنبل کے بیٹے نے یہ کہا کہ کیا آپ یزید پر لعنت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کون ہوتا ہوں، اللہ لعنت کرتا ہے۔ یہ آیت تم نے نہیں پڑھی؟ وہ آیت سنائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ رشتے تک ملحوظ نہیں رکھیں گے، اسلام تو بہت دور رہا، اور وہ ظلم کریں گے نبی کے گھر والوں پر، تو ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ ملعون ہے، اور ملعون ایک شخص نہیں، پوری فوج، پوری پولیس، تمام ملازمین، سینکڑوں ہزاروں افراد ملعون تھے، اور جو تماشا دیکھ رہے تھے وہ لوگ تھے کہ جو بچ نہیں سکیں گے، اور جو رجحان رکھتے تھے، یعنی یزید سے بیعت ہو رہے تھے، اس کو مان رہے تھے، اللہ ہی جانے ان کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ وہ تو وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا سے آگے بڑھ گئے۔ ظالم کی طرف رجحان حرام ہے، فرمایا جو ظالم کی طرف رجحان رکھے گا وہ جہنمی ہے، اور وہ ظالم سے بیعت کر رہے ہیں۔ کہاں مر گئی تھی ان کی شرم، کہاں چلی گئی تھی ان کی حیا۔ اسی لیے ایک مفروضہ پیدا کیا کہ جھوٹے قسم کے لوگوں نے کہ بھائی وہ لوگ جو تھے ان کو مقدس مانو، وہ غلطی کریں تب بھی ٹھیک ہے، الٹے ہوں تو ٹھیک اور سیدھے ہوں تو ٹھیک، یہ سمجھایا تاکہ ان کے جرائم پر پردہ اس طرح ڈال دیا جائے، ایک عقیدہ گڑھ کے بیان کیا گیا، پوری امت کو گمراہ کیا کچھ مجرموں نے، کچھ ظالموں نے، تاکہ جو قرآن میں صاف کھلے جرائم ہیں وہ کھلے جرائم ڈھک دیے جائیں۔ فرمایا کہ اولو بقیہ کہاں مر گئے تھے، اگر کھڑے ہوتے لوگ بات کرتے تو ایک بات ہوتی۔ حضرت حسین شہید ہو گئے، ان کا خاندان شہید ہو گیا، گویا نبی کے جگر کے ٹکڑے کر دیے گئے، نبی کا کلیجہ پھاڑ دیا گیا، نبی کو تکلیفیں دی گئی، یہ ہوا۔ لیکن جیت کس کی ہوئی؟ جیت ہوئی شہیدوں کی، جیت ہوئی شہیدوں کی۔ آج پوری دنیا حضرت حسین کے نام کی عزت کرتی ہے، کام کی عزت کرتی ہے، آنکھوں میں سجاتی ہے، سر پہ رکھتی ہے، ذکر ہوتا ہے تو علیہ السلام کے ساتھ اور نبی کے ساتھ تذکرہ، اور سارے درود جو ہیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد اور محمد کے گھر والوں پر، محمد اور محمد کے اہل بیت، سارے درود یہی ہیں۔ تو ساری امت پڑھ رہی، ان پر درود پڑھ رہی اور یزید پر لعنت بھیج رہی ہے۔ تو اس لیے جس نے کہا تھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اس جامعہ کی نسبت جن کی طرف کی گئی، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رائے بریلی سے نکلے کہ جہاد کرنا ہے، انگریزوں سے کرنا ہے، ظالموں اور مجرموں سے کرنا ہے، ان کا ساتھ نہیں دینا ہے، اس کے لیے خطرناک لمبا سفر کیا، افغانستان گئے اور وہاں سے جہاد شروع کیا، اور کرتے رہے یہاں تک کہ بالاکوٹ میں خود شہید ہو گئے۔ لیکن انہی کی شہادت رنگ لائی، اور انہی کی شہادت کی وجہ سے ہندوستان آزاد ہوا۔ جو تحریک چلی، جس تحریک میں آخری دور میں حضرت مولانا محمود حسن کا نام اور مولانا آزاد کا نام، مولانا حسین احمد مدنی کا نام وغیرہ وغیرہ، یہ در حقیقت سب کے سب حضرت سید احمد شہید کے غلام تھے، اور یہ مانتے تھے کہ انہی کی تحریک سے یہ ساری زندگی پیدا ہوئی۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے دیوبند کا دارالعلوم قائم ہوا، مظاہر علوم کا ادارہ قائم ہوا، بلکہ سر سید کا علی گڑھ قائم ہوا حضرت سید احمد شہید کی جوتیوں کے طفیل۔ سر سید احمد حضرت سید احمد شہید کے بہت مداح تھے، بہت قائل تھے، بہت ثناخوان تھے۔ تو یہ قربانیاں ہوتی ہیں جو رنگ لاتی ہیں، اور
آج غزہ کی سرزمین پر جو مسلمان شہادتیں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، یہ حسینی کردار کو دہرا رہے ہیں، اور خاص طور پر یمن سے جو مقابلہ کرنے والے ہیں وہ بھی حضرت حسن کی اولاد ہیں، اور حضرت زید کی طرف اپنے کو منسوب کرتے ہیں، جو امام ابو حنیفہ کے استاد، امام مالک کے استاد ہیں، جنہوں نے ان کو پڑھایا، ان کی طرف نسبت کرتے ہیں اور زیدی کہلاتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو امریکہ سے ٹکر کھلے طور پر لے رہے ہیں وہ انصار اللہ ہیں یمن کے۔ باقی جو اپنے کو سنی کہتے ہیں، جو سنی کہتے ہیں نہیں، وہ سنت والا تو جو ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے، وہ تو حضرت حسین کے نقش قدم پر ہوتا ہے، وہ تو حضرت زید کے نقش قدم پر ہوتا ہے، وہ تو حضرت یحییٰ اور ذو النفس الزکیہ کے نقش قدم پر ہوتا ہے، اور آخری دور میں سید احمد شہید کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ تو یہ سنی نہیں، یہ بدماش، یہ مجرم، کمینے، خبیث لوگ ہیں جو دھوکہ دینے کے لیے سنت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں اور سنت کا قتل کرتے ہیں۔ دیکھ لیجئے حال، سعودی عرب سنی ہے، ان سے زیادہ کوئی بدماش نہیں ہے جو یہودیوں کی چوتیاں چاٹتا ہو اور یہودیوں سے دوستی کر کے یہ کہتا ہو کہ حماس دہشت گرد ہے، حماس کو مارو۔ وہیں ہمارے یہاں نہ بھیجو۔ مصر ہے، مصر کا سیسی اتنا گندا، اتنا ناپاک، ایسا کمینہ اور خبیث حکمران شاید دنیا میں نہ گزرا ہوگا جتنا یہ سیسی ہے، جس نے دسیوں ہزار اخوانی مسلمانوں کو گولیوں سے بھون دیا۔ اور اس نے جب کہا کہ ہم غزہ والوں کو اپنے یہاں نہیں آنے دیں گے، کیونکہ اس کے نزدیک وہ دہشت گرد ہیں، وہ اگر مصر میں آ جائیں گے تو مصر میں جہاد کی لہر چلے گی، اس لیے اس نے کہا انہیں وہیں مار دو۔ لہذا اس اعلان کے بعد اردن اور سعودیہ اور مصر نے کہا کہ ہم ان کو اپنے یہاں نہیں لیں گے۔ اس کے بعد سے 700-800 فلسطینی 2-3 دن میں شہید کیے جا چکے ہیں۔ ابھی تازہ بتازہ واقعہ ہے۔ ان کے شہید ہونے پر کوئی بیان نہیں، کوئی افسوس نہیں، کوئی کردار نہیں۔ ان کا پانی بند، ان کی بجلی بند، ان کا کھانا بند، اور مصر بالکل لگا ہوا ہے، دروازہ کھلتا ہے غزہ میں، دروازہ کھلتا ہے غزہ میں، لیکن مصر کے خبیث اور کمینے اور شقی اور بدبخت پانی کی بوتل بھی نہیں بھیجنے کو تیار ہے۔ تو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، اخبار کے چغد، اخبار کے ایک سے ایک بدماش، دنیا دار، پیسہ خور، حرام خور، یہ خبر صحیح بھی کبھی دیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر جو خبر ان کو دی جاتی ہے عیسائی ذرائع سے، یہودی ذرائع سے، وہ خبر دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا میں جہالت ہی چلتی رہتی ہے، حقائق کا علم ہی نہیں ہو پاتا۔ اب جو سچ بات کرنے والے ہیں وہ اللہ نے فرمایا کہ اولو بقیہ قلیل الا قلیلا ممن انجینا منہم، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اولو بقیہ ہیں، اکثریت ہے بدماشوں کی، ظالموں کا ساتھ دینے والوں کی، ظالموں کی تنخواہ پر پلتے ہیں اور صدقہ کھاتے ہیں ان کا حرام۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتا اگر وہاں کے لوگ اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اگر وہاں کے لوگ غیرت مند ہیں، اگر کہ وہاں کے لوگ جد و جہد کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، مقابلے کی سکت دیتا ہے۔ وہ شہید ضرور ہو جاتے ہیں لیکن ان کی شہادت رنگ لاتی ہے اور وہی جیتتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو فرشتہ بنا دیتا، سبھی لوگ نیک ہوتے، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کو معصوم بنایا ہے، اور ایک طرف شیطان ہے جو بد ہی بد ہے، انسان کو دونوں صلاحیتیں دی ہیں، تقوی کی بھی اور فجور کی بھی، اور اس انسان کا امتحان ہو رہا ہے، اس لیے ان میں مومن بھی ہوں گے اور کافر بھی ہوں گے، یہ ہم نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، اس فیصلے کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں اور ہم صرف تماشا بین ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو کفر کریں گے، غلط روش اختیار کریں گے، جہنم ان سے بھری جائے گی۔ اور یہ سارے واقعات اے نبی ہم آپ کو سناتے ہیں اسی لیے کہ آپ کے دل کو مضبوط کریں، آپ کی ہمت بلند کریں، حقائق سے آپ کو واقف کرا دیں، اور امت کے لوگ بھی اچھی طرح واقف ہو جائیں، نصیحت حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں، اور
جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ مکہ مکرمہ میں یہ آیتیں اتر رہی ہیں، خیال رہے کہ وہاں مشکل سے چند سو مسلمان تھے اور لاکھوں کفار، پورے ملک میں کفار تھے اور ہر طرح کا ظلم ہو رہا تھا۔ وہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے اعملوا علی مکانتکم انا عاملون، تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہمیں جو کرنا ہے ہم کریں گے۔ تم انتظار کرو ہماری بربادی کا، ہم انتظار کرتے ہیں تمہاری تباہی کا۔ مکہ مکرمہ میں کہا جا رہا ہے جناب، یہ مت سمجھیے گا کہ مدینہ منورہ میں حکومت کے قائم ہونے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کام مسلمانوں کو بتایا گیا ہے استقامت کا اور دعوت کا اور تبلیغ کا اور علو بقیہ والا کام، وہ اس امت کو کرنا ہے، ہندوستان میں بھی کرنا ہے، ہر ملک میں کرنا ہے، اور ان سے کہہ دینا ہے کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو، جو سازشیں تم کرو، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن کام نہ کریں، ہم معطل بیٹھے رہیں، مفلوج رہیں، مایوس رہیں، نقالی کریں، فضول خرچی کریں، بدماشی کریں، سینما دیکھیں، موبائل میں ننگی تصویریں دیکھیں اور اس کے بعد امید لگائیں، تو یہ سب بھول ہے۔ اس کا مطلب مسلمانوں کو پہلے تباہ ہونا ہے۔ یہ ہوگا تو پہلے مسلمانوں کی تباہی ہوگی، پھر دوسروں کی ہوگی۔ لیکن اگر مسلمان مکی مسلمانوں کا کردار ادا کرتے ہوئے دعوت حق کی حجت قائم کرتے رہیں گے اور حق پر مضبوطی سے جمے رہیں گے، تو انہیں یہ کہنے کا حق ہے انتظروا انا منتظرون، کرو انتظار، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور جو بھی فیصلہ الہی ہوگا وہ پورا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ لاشوں پر حق ظاہر ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی ظاہر ہو، لیکن بہرحال حق ظاہر ہو کر رہے گا۔ فرمایا کہ اللہ نے کہ بندگی میری کرو، توکل مجھ پر اختیار کرو، اور مجھے یاد کرو، اور جو کام تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ کام کرتے رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها۔ اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما، اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما۔ فاستقم کما امرت، اے اللہ نبی کو یہ حکم دیا گیا، امتیوں کو یہ حکم دیا گیا، اے اللہ صحیح معنی میں ہمیں استقامت نصیب فرما، استقامت کا فہم عطا فرما، صراط مستقیم پر مضبوطی سے گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ساری دنیا مخالف ہو جائے لیکن اپنی ذات پر توکل کی وہ صفت عطا فرما، وہ اعتماد عطا فرما، وہ بھروسہ نصیب فرما کہ جو کبھی بھی متزلزل نہ ہو۔ اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، یقین صادق عطا فرما، اے اللہ دل کی صفائی عطا فرما، ذہن کا جلا نصیب فرما، باطن کا نور عطا فرما۔ اے اللہ ظالموں سے ہمیں ہر حال میں دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ظالموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو ظالموں کا ساتھ دیتے ہیں ان سے دور رہنے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بد کردار بھی ہے اور ظالم بھی ہے اور مجرم بھی ہے اور عیاش بھی ہے اور تیری طرف سے جن پر لعنت ہے، اے اللہ ان کے سائے سے ہماری حفاظت فرما، ان کے قرب سے حفاظت فرما، ان کے اثرات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ظالموں کی جب چاہتا ہے پکڑ فرماتا ہے، اے اللہ ان ظالموں کو جو دنیا پر مسلط ہیں اب اپنی پکڑ میں لے لے، اے اللہ اب اپنی پکڑ میں لے لے، ایسی عبرتناک سزا دے دے کہ اہل حق کو سر اٹھانے کا موقع مل جائے۔ اے اللہ ہم کو علو بقیہ میں شامل فرما،
اے اللہ ہمیں وہ حمیت دے دے، وہ غیرت دے دے، وہ ہمت دے دے، اے اللہ وہ جذبہ دے دے، وہ ضمیر دے دے جو حق بولے، حق کہے، حق سنے، حق کی بات کی سربلندی کے لیے کوشش کرتا رہے۔ اے اللہ جو طریقہ کار نبی پاک علیہ السلام کے لاڈلوں نے، چہیتوں نے، محبوبوں نے اختیار کیا، جو طریقہ سیدنا علی نے اختیار کیا، سیدنا حسین نے اختیار کیا، سیدنا حسن نے اختیار کیا، اور نبی ہی کے خاندان کے لوگوں نے وقت کے باطل کے خلاف ہر دور میں خروج کیا، مقابلہ کیا، جانیں دی۔ اے اللہ اس راستے پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کی جو مہم چھیڑی اور لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملی، وہ صلاحیت بھی عطا فرما۔ اے اللہ وہ صلاحیت بھی عطا فرما، اور باطل سے معرکہ آرائی کی بھی صلاحیت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ادارے کو، ہماری جامعہ کو، ہماری جمعیت کو، ہمارے تمام مراکز کو، مسلمانوں کے تمام دینی کاموں کو اے اللہ قوت عطا فرما، آپس کا اتحاد عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر محبت اور الفت پیدا فرما، ہر طرح کے کینے کو، بغض کو، حسد کو، دل کی برائیوں کو، باطن کی خرابیوں کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے ان تمام مظلوموں کو جو جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں رہائی عطا فرما، اے اللہ ان کو رہائی عطا فرما، اے اللہ جو بھی مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ غزہ والوں کو، حماس کو، اور فلسطین کے جیالوں کو فتح عطا فرما، اے اللہ فتح عطا فرما، اے اللہ ان کی شہادت قبول فرما، اے اللہ ان کی قربانیاں قبول فرما، اے اللہ ان کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو عزت نصیب فرما، اے اللہ ان کو کامیابی ملے گی تو پوری دنیا کے مسلمانوں کا سر بلند ہو جائے گا، ان کی ہمتیں بلند ہو جائیں گی، اور ان کی طاقت و قوت کو تسلیم کیا جائے گا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو فتح سے ہمکنار فرما دے، اور پھر پوری امت کو بھی فتح کے راستے پر ڈال دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔